قرطبہ علم کا ایک ابر گوہر بار ہے تو، فن کی بکھری ہوئی قدروں کا علمدار ہے تو۔ قرطبہ علم کا ایک ابر گوہر بار ہے تو، فن کی بکھری ہوئی قدروں کا علمدار ہے تو۔ فاروق عبداللہ رحمانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز و مؤقر علماء کرام، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اور جامعہ اسلامیہ قرطبہ بنکٹ کے طلباء و طالبات، اساتذہ کرام و ذمہ داران، ہم سب کو یہ بات خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ علم کے بغیر کوئی بھی قوم، کوئی بھی سماج ترقی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم کے اندر سب سے پہلی جو آیت نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کا تعلق بھی علم سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اقرأ کہہ کر پوری دنیا کو ایک پیغام دے دیا کہ علم ضروری ہے، تعلیم ضروری ہے، تو فوراً اس کے بعد بسم ربک کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ ایسا علم جو آپ کے رشتے کو رب سے مضبوط کرے، یعنی ایسا علم ہم سیکھیں جس کے ذریعے ہمارا رابطہ اللہ سے مضبوط ہو سکے۔ اس لیے ہم خاص طور پہ علم دین کی طرف اور علم دین کے لیے کوشش کریں۔ عصری علوم بھی داخل ہوں، لیکن جو دینی علم ہے یہ ہمارا مین فوکس ہونا چاہیے۔ الحمدللہ کچھ سالوں قبل فضیلت الشیخ حضرت مولانا انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ، جو کہ اس جامعہ کے سرپرست ہیں، ذمہ دار ہیں، انہوں نے علماء کرام کی موجودگی میں اس کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ یہ اپنے مقصد کی طرف جامعہ رواں دواں ہے، اور اس کے اندر ذمہ داران کوشش کر رہے ہیں، اساتذہ محنت کر رہے ہیں، اور ابھی طلباء نے، طالبات نے جو ہمارے سامنے نظم قرأت وغیرہ پڑھا، اس سے یہ واضح ہوا کہ یہاں کے اساتذہ یقیناً بڑی ہی محنت اور کوشش اور لگن کے ساتھ تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ ادارے کے اندر طلباء کے ساتھ اساتذہ کا یہ بہت ہی اہم معاملہ ہوتا ہے۔ اگر اساتذہ ڈاؤن ہوں، لوز ہوں اور تعلیم صحیح طریقے سے نہ دے سکیں تو بچوں کا مستقبل بیکار ہو جاتا ہے، ان کا مستقبل اندھیروں میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اساتذہ کے انتخاب میں، اساتذہ کو چوز کرنے میں ہمیں بڑی ہی بہت ہی بہتر طریقے سے بہتر اساتذہ کو چننا چاہیے۔ جیسے کہ ابھی شیخ محترم نے بہترین طریقے سے اشارہ کیا کہ آج اساتذہ کے چننے میں، اساتذہ کے انتخاب میں لوگ دوسری چیز کو دیکھتے ہیں، جبکہ صلاحیت اور صالحیت اور دوسری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، تاکہ اساتذہ دل جمعی کے ساتھ للہ، اللہ کی رضا کے لیے اور خلوص للہیت کے ساتھ بچوں کو بہتر طریقے سے تعلیم دیں۔ اساتذہ اگر ڈاؤن ہو جائیں گے، یہی لوز ہو جائیں گے، تو طلباء اور طالبات کے مستقبل پہ اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ بہرکیف الحمدللہ جو بھی یہاں اساتذہ ہیں وہ تمام مبارکباد کے مستحق ہیں، اور یہاں کے ذمہ داران بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اس چھیتر کے اندر یہ جو ادارہ قائم ہوا ہے، الحمدللہ اس کی باغ ڈور ایک ایسے عالم دین کے ہاتھ میں ہے جو صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی آپ کا ایک گہرا لوگوں سے رابطہ ہے۔ انشاءاللہ اس بنیاد پر یہ بات میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس ادارے کی ترقی انشاءاللہ دن بدن ہوتی ہی رہے گی، اور اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں رب العزت اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے۔ میں نے شیخ محترم سے ایک درخواست کی تھی کہ چونکہ اعظم گڑھ ڈسٹرکٹ کے اندر یا
طالبات کے لیے ہاسٹل نہیں ہے. اگر ہاسٹل کا انتظام ہو جائے اور طالبات یہاں رہ کر پڑھیں تو یہ بہت ہی زیادہ بینیفٹ ہوگا. طلباء کے لیے تو ہاسٹل ہمارے مدرسہ انوار العلوم امیلوں میں ہے، جس کے صدر المدرسین فضیلۃ الشیخ نسیم احمد سلفی ہمارے بیچ موجود ہیں، اور جامعہ عربیہ دار التعلیم میں بھی ہے. اسی طریقے سے اور بھی دوسری جگہ پہ ہے. لیکن بنات کے لیے، بچیوں کے لیے کوئی ہاسٹل نہیں جہاں بچیاں رہ کر تعلیم حاصل کریں. شیخ سے میں نے درخواست کی اور شیخ نے کہا انشاءاللہ مستقبل کے اندر اس پر بھی عمل کیا جائے گا اور یہ چیز بہت بہتر ہوگی، کیونکہ طلباء کا انتظام تو ہوتا ہے، طالبات کے لیے ہمارے چھیتر میں یہ ایک کمی محسوس ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس ادارے کے ذریعے یہ کمی بھی پوری ہو جائے گی. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اس ادارے کا جتنا ہو سکے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا کریم اس ادارے کو ترقی عطا فرما، اور آس پاس کے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے سرپرستوں کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ رب العزت انہیں یہ توفیق عطا فرما کہ اپنے ان بچوں کے ساتھ ساتھ دوسرے اور بچوں کو بھی اس ادارے میں بھیجیں تاکہ وہ دینی تعلیم سے آشنا ہوں. اور یہ کہ یہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان تمام کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العزت ان لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرما کہ وہ محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اس ادارے کی ترقی کے لیے کام کرتے رہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکراً، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا و بارک اللہ فیک. یہ تھے فاروق عبداللہ رحمانی صاحب